ہر 3 ماہ بعد کہا جاتا ہے کہ حکومت مشکل میں ہے۔ حکومت کسی مشکل میں نہیں، کہا جاتا ہے نواز شریف آج آ رہا ہے، کل آ رہا ہے۔ نواز شریف جب سعودی عرب گیا تھا تب بھی یہی سن رہے تھے۔ شہباز شریف کی تقریر نوکری کی درخواست ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو۔ اسپیکر اسد کیسر کی صدارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس۔ وزیر خزانہ شوکت طیب نے مالیاتی ضمنی بل 2021 ایوان میں پیش کر دیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ ترمیمی بل 2021 بھی ایوان میں پیش۔ 74 سال سے غریب کو خواب ہی دکھائے گئے، کبھی گھر، مکان اور روٹی کا وعدہ کیا گیا، ترقی کے بہت دعوے کیے گئے لیکن کبھی ترقی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کی جانب قدم اٹھایا ہے، میرٹ اور شفافیت سے بلا سود قرضے فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ شوکت طیب کا اسلام آباد میں کامیاب پاکستان پروگرام کے تحت بلا سود قرضوں کی فراہمی کی تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان کو انسانی امداد کے طور پر 1800 میٹرک ٹن گندم کی پہلی کھیپ افغان حکام کے حوالے۔ امدادی سامان میں 50,000 میٹرک ٹن گندم، طبی سامان، موسم سرما میں پناہ گاہیں اور دیگر سامان شامل۔ خطے کا امن افغانستان کے امن سے وابستہ ہے۔ عالمی برادری افغانستان میں امن و استحکام کے لیے کردار ادا کرے۔ معاون خصوصی شہزاد ارباب کی میڈیا سے گفتگو۔ سی پیک اقتصادی لحاظ سے ایک گیم چینجر۔ پاکستانی قوم کے عزم پر مبنی دستاویزی فلم 1 جنوری کو پی ٹی وی پر نشر کی جائے گی۔ ڈاکیومنٹری انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس عجوبے کو حقیقت میں بدل کر سی پیک کو حقیقی روپ دیا۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا ٹویٹ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں نازیہ کمل اور میں ہوں شاہد نسیم۔ اہم خبریں آپ نے جانی، باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. جب تک مسلمان دنیا مل کے اس کا پریشر نہیں ڈالے گی مغرب ممالک کے اوپر، یہ مشکل رہے گا ہمارے لیے کہ وہ اس کے پیچھے چھپ جاتے ہیں کہ جی آزادی رائے۔ It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. مجھے فخر ہے اس کا کہ پاکستان سب سے زیادہ اس نے اس چیز کو اٹھایا ہے۔ I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. کہ میرا جو نوجوان ہے پاکستان کا، میں صرف یہ چاہتا ہوں ان کا نمبر 1 رول ماڈل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے۔ اب یہ جناب والا دیکھیں، ذرا رویہ دیکھیں اپوزیشن کا۔ پوری گفتگو کرنے کے بعد جواب سننے کا حوصلہ نہیں ہے۔ جواب سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے تھا، حوصلہ ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں آپ جائز کر رہے ہیں نا اس طرح تو۔ ہاں مجھے دے دے۔ The
House is adjourned to meet again on Friday, the 21st December. नाज़रीन, आपको बताएं कि स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी इजहार ख़याल कर रहे हैं। आपको इस अहम खबर के हवाले से भी आगाह करते चले कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मालियाती ज़िमनी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया है, जबकि स्टेट ऑफ बैंक पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल 2021 भी ऐवान में पेश किया गया। इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास जारी है, जिसके बराह रास्त मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी अब से कुछ देर कबल इजहार ख़याल कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने मालियाती ज़िमनी बिल 2021 ऐवान में पेश किया था। इस बिल के हवाले से भी हम आपको अपडेट करते चलेंगे। इजलास की जो कार्रवाई है उससे आपको आगाह करते चलें। मालियाती ज़िमनी बिल 2021 ऐवान में पेश किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया। इंतख़ाबात तरमीम सोएम ऑर्डिनेंस 2021 में तौसी की भी मंजूरी दी गई, जबकि सरकारी इमलाक तजावुज़ात खात्मा ऑर्डिनेंस 2021 में मज़ीद तौसी की भी मंजूरी दी गई, और कौमी असम्बली में वक्फ़ा सवालात और तवज्जो दिलाओ नोटिस ना लेने की करारदाद पेश की गई मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की जानिब से, जो कि मंजूर की गई, और बरकी तवानाई की पैदावार और तहसील व तकसीम तरमीमी ऑर्डिनेंस भी ऐवान से मंजूर किया गया। आपको पता चले कि स्पीकर असद कैसर की सदारत में कौमी असम्बली का इजलास इख्तिताम पजीर हो चुका है, जिसके तफसीलात से हम आपको आगाह कर रहे थे। इसके दौरान वफाकी वज़ीर असद उमर ने भी इजहार ख्याल किया था। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि हर 3 माह बाद ये कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं है। पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, और इस गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। नवाज़ शरीफ जब सऊदी अरब गया था तब भी यही सुन रहे थे, जब तक समझौता नहीं हुआ। एक सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि शहबाज शरीफ की तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत अवाम की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इस्लामाबाद में अखुवत के ज़ेर एहतमाम बिलासूद कर्ज़ों के चेक्स तकसीम करने की तकरीब से वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन और सेनेटर फैसल जावेद खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कहा कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की खुशहाली का रास्ता है। अपना रोजगार, अपना घर और किसानों को शफाफियत और मेरिट पर बिलासूद कर्जे फ्राहम कर रहे हैं। हर फसल के लिए 1.5 लाख रुपए तक देंगे बिलासूद, 2 लाख देंगे ट्रैक्टर, थ्रेशर, फिर 5 लाख का कारोबार के लिए, फिर घरों के लोन होंगे जो 20 से 25 लाख रुपए तक ले सकते हैं। आखिरी जो उसमें हर घर में से एक शख्स को हम टेक्निकल ट्रेनिंग देंगे ताकि वो जाके नौकरी कर सकें। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गरीबों और कमज़ोर तबके की माली मुआवनत के लिए जो कदम उठाया है वो अमीर ममालिक भी अपने अवाम के लिए नहीं कर सके। अमेरिका या दीगर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो भी जो काम नहीं कर सके वो पाकिस्तान करने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में, और वो काम है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। अखुवत के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि बिलासूद कर्जों की फराहमी रियासत मदीना की जानिब अहम कदम है। बिलासूद कर्जे हासिल करने वाले नौजवानों ने हुकूमत के इक़दाम को खुशाइंद करार दिया। इमरान खान साहब के बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत गरीब आवाम लोगों के लिए ये सहूलत दी है। 2 लाख कर्जा मिला हुआ है, अपने कारोबार में इन्वेस्ट करूँगा इंशाल्लाह। ये एक अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह अगर होता रहा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान नया बनेगा। तकरीब के इख्तिताम पर कामयाब प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जे हासिल करने वाले नौजवानों में चेक्स भी तकसीम किए गए। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने ट्वीट किया है और कहा है कि ये पाकिस्तानी कौम के अज़्म की कहानी है, जहाँ इंसानों और पहाड़ों का मिलाप होता है, और ये उन्हें खिराज तहसीन पेश करती है जिन्होंने इस अजूबे को हकीकत में बदल कर सीट पैक को हकीकी रूप दिया। ये इक़्तिसादी लिहाज से गेम चेंजर है। इस कहानी पर मबनी दस्तावेजी फिल्म 1 जनवरी को PTV पर नशर की जाएगी। In June 1966 मुझे बुला के कहते हैं कि तुझे फॉरेन ट्रिप दे रहा हूँ और बड़ा लंबा ट्रिप दे रहा हूँ। तो मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि अभी तुम जाके मैप को देखोगे तो खुंजराब ढूंढना चाइना के बॉर्डर में। 17% रेट तो है, लेकिन आप किसी को 17 चार्ज कर देते हैं, किसी को 0 चार्ज कर देते हैं,
تو آپ بیسکلی اس کو ٹھیک کریں اور یونیفارملی جو ہے اس کے اوپر آپ 17% چارج کریں، اور اس کے بعد آپ نے ریفنڈ دینا تو ریفنڈ دے دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. آپ نے کسی کو سبسڈی دینی ہے سبسڈی دے دیں. لیکن اس طرح ڈسٹورشن آپ جو کرتے ہیں تو اس میں ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی. یہ سارا جو اس وقت جو باتیں چل رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تقریباً 700 بلین روپے کی انہوں نے ہمارے سے بات کی، جس کے بیچ میں انکم ٹیکس وغیرہ بھی تھا، جس میں ایگزمپشنز تھیں کوئی انکم ٹیکس میں، جس میں آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے اس کے اوپر جو ایگزمپشن دی گئی ہے انکم ٹیکس کی وہ بھی تھا، اور پھر سیلز ٹیکس کے اوپر ایگزمپشنز کی بات ہوئی. تو یہ سارا جو 700 ارب روپے کا جو بل تھا اس کو ہم نے 343 بلین پہ لے کے آ گئے. 343 بلین جب لے کے آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 343 بلین کے ہم نے نئے ٹیکس لگا دیے. یہ بیسیکلی ایگزمپشنز ہیں جو اوور اے پیریڈ آف ٹائم جس کا داؤ لگتا تھا وہ آ کے اپنے پروڈکٹس کو ٹیکس ایگزمپٹ کروا دیتا تھا. تو اس کا بہت ہی سمپل میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں تاکہ یہ آج ابہام ہی ختم ہو جائے کہ یہ ٹیکسوں کا بوجھ لوگوں پہ پڑے گا اور یہ مہنگائی ہوگی. 343 ارب روپے کے ایگزمپشن جو ہیں وہ ہٹائی گئی ہیں، جس میں مشینری کے اوپر اور اس کے پروڈکٹس 112 ارب، فارما کے اوپر 160 ارب، اور باقی جو ہے جس کو ریسٹ آف دی گوڈس کی بات کریں تو وہ تقریباً 71 ارب. اب مشینری کا 112 ارب جو ہے وہ ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ٹیکس ضرور دے دیں گے جب یہ امپورٹ کریں گے، لیکن اس کے بعد یہ ریفنڈ ہو جائے گا آپ. اور ہم نے اس کے اوپر ایک اور آگے چیز کہہ دی ہے کہ یہ جو ہے یہ 7 دن کے اندر ریفنڈ ہوگا، اور اگر 7 دن میں ریفنڈ نہیں ہوگا تو ایڈجسٹیبل ہو جائے گا. آپ کسی اور ٹیکس کے اگینسٹ اس کو ایڈجسٹ کر لیں. سیلز ٹیکس کی اگر آپ کے پاس ہے اگر وہ ٹیکس اس کے اگینسٹ ریفنڈ کر دیں. اگر انکم ٹیکس بھی آپ نے پے کرنا ہے ایف بی آر اس کے اگینسٹ کر دیں. یہ تو میرے خیال میں ہمارے جو بزنس مین ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے جب یہ بات سنی چند نے تو انہوں نے کہا یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں پاکستان میں. کیونکہ وہ حالانکہ میرے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہمارے چیئرمین ایف بی آر وہ کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس جو ہے ہم آج کل 48 گھنٹوں میں دے رہے ہیں. تو میں نے کہا یار 48 گھنٹے نہیں 7 دن میں کر دو، لیکن کنفرم کر دو. تو نہ صرف وہ 7 دن میں ہوگا، انہوں نے ایک اور چیز کہہ دی، انہوں نے کہا سر اس کو آپ ایڈجسٹل بھی کر دیں کہ یہ ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. باقی فارما کا 160 بلین ہے وہ بھی ریفنڈیبل ہے اور ایڈجسٹیبل ہے. اب رہ گیا 70 ارب روپے. 70 ارب روپے کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو لگژری آئٹمز ہیں اس میں ایک کوئی بزنس کے آئٹمز بھی ہیں. اب لگژری آئٹمز میں کیا ہیں؟ امپورٹڈ سٹیکس ہیں، فش ہے، سامن لوگ منگوا رہے ہیں، ہائی اینڈ بیکری آئٹمز آ رہی ہیں، برانڈڈ چیز آ رہی ہے، امپورٹڈ ساسیجز آ رہے ہیں، امپورٹڈ بائسیکلز ہیں. اس سارے 71 ارب میں آپ کو یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ کامن مین کے اوپر 2 ارب روپے کے جو ٹیکسز کی ایگزمپشن نکال رہے ہیں، صرف 2. سو کھودا پہاڑ نکلا چوہا، مطلب 3 پہلے تو 700 ارب روپے کی بات ہو رہی تھی، اس کو نکال کے 343 بلین ہوا. اس میں سے کامن مین پہ 2 ارب روپے. اچھا وہ کیا چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کامن مین کے لیے.
اس میں بڑا آئٹم جو ہے وہ پرسنل کمپیوٹرز ہیں, سوئنگ مشینز ہیں, میچ باکسز ہیں, آئیڈیوائز سالٹ ہے, ریڈ چلیز ہیں اور کانٹرسپٹیوز ہیں. یہ ہیں. اس سے اگر مہنگائی بڑھ جائے گی اس 2 ارب سے, تو پھر میرا خیال میں تو ہم بات صحیح نہیں کر رہے نا. تو یہ ہے لب لباب کہ ہم اس لیے لگا رہے. اچھا یہ پھر جب ہم نے یہ کہا کہ ہم اس میں ایگزیمپشن وہ دے دیں گے ریفنڈس, تو آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یار پھر تم پیسے کیسے اور بیچ میں بڑھاؤ گے. تو ہم نے کہا یار اس کا مقصد پیسے بڑھانا نہیں ہے, اس کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنا نہیں ہے. ہم نے وہ تو ویسے ہی کر لیا ہے, ہمارا تو اس وقت ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جا رہے ہیں. یہ ہے ڈاکومنٹیشن کی, اور ان کا بھی یہی مقصد ہے کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں اور اس کے بعد بے شک اس کو ریفنڈ کر دیں. لیکن وہ جب ڈاکومنٹیشن ہو جائے گی تو اس کے ساتھ جو انکم اور آئے گی, جو پرسنل انکم آئے گی, جو انکم جو اداروں کی انکم ہوگی, اس کے اوپر تو ٹیکس لگے گا. کیونکہ ونس یور اسٹریم از ڈاکومنٹڈ, تو آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکومنٹیشن کے بعد جو ہے وہ سارا کام پھر سے صحیح جگہ سے شروع ہوتا ہے. ہاں اب وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے, اگر نہیں ڈاکومنٹ کرنا چاہتے تو اس کو ریفنڈ بھی نہیں ملے گا, تو آپ کو ڈاکومنٹ تو کرنی پڑے گی. تو یہ ایک طریقہ ہے اور بڑا اچھا طریقہ ہے کہ بھائی ہم یہ نہیں آپ کو کہہ رہے کہ ہم آپ پہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں ٹیکسز کا, آپ ریفنڈ دے دیں, اور وہی ہم کر رہے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بیسیکلی بڑے 2 مشینری اور اس کے بعد فارما ہے, اس کے اوپر ہم بالکل ٹوٹل ریفنڈ جو بن رہا ہے وہ میں نے بتا دیا 112 بلین اور 160 بلین ہے, باقی رہ گیا 71 بلین. اس میں لگژری آئٹم بھی میں نے آپ کو بتا دی, جو لوگ جس قسم کی چاکلیٹس کرتے ہیں اور ایووکاڈوز کرتے ہیں, اور جناب نیوزی لینڈ کا سٹیک آ رہا ہے اور آسٹریلین سٹیک آ رہا ہے, تو اس کے اوپر تو یار یہ غریب آدمیوں کا نہیں ہے نا, یہ ان کا نہیں ہے. جو غریب آدمی یا آپ عام آدمی, میں غریب کی بھی نہیں بات کروں, عام آدمی کے اوپر 2 ارب روپے کے صرف ٹیکس لگ رہے ہیں. اب فوڈ آئٹمس بالکل اس کے بیچ میں نے یہ جو اس میں ہم یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو کہ بڑی لڑائی ہوئی ان کے ساتھ, اور جب ان کے ساتھ لڑائی ہوئی تو ہم لوگوں نے کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ہم نے بیسیکلی ان سے کہا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. پہلے تو انکم ٹیکسز کے اوپر ہم نے کہا ہم ٹیکس پہ ٹیکس نہیں لگنے دیں گے, جو ٹیکس پیئر ہے اس کے اوپر ہم اور ٹیکس نہیں ہوگا. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ایگزمپشن جو ہماری تھی پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ پہ, وہ بہت بڑا آئٹم تھا, 140 سے 150 ارب روپے کا آئٹم تھا, وہ بھی ہم نے نہیں کہا. تو ہم نے کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم نے ڈیفینڈ کیا. فوڈ آئٹمز ہیں, سارے فوڈ آئٹمز ہیں, اس کے بیچ میں ویٹ فلاور, ویٹ برین, رائس, ویجیٹیبل, فروٹس, پلسز, فریش فروٹ, پولٹری, فش اینڈ میٹ, یہ بھی ہے, ملک اینڈ فیٹ فلڈ ملک, شوگر کین اینڈ بیٹ شوگر, یہ را مٹیریلز جو ہیں یہ بھی ٹیکس ایگزمپٹ ہیں, وہ ہیں اپنا, اس میں ہم نے ڈیفینڈ کیا ان کو. ایجوکیشنل بکس, اسٹیشنری, امپورٹڈ پارٹس اور کمپیوٹر اینڈ لیپ ٹاپس, imported CKD kits for electric vehicles, imported plant and machinery SEZs. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم مطلب ہے کہ جس پہ سیلز ٹیکس لگے گا ہی نہیں. تو یہ تو آئٹمز یہ ہیں. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو اور بھی چیزیں ہم نے جس میں کی, اور وہ کیونکہ ہمارے لیے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ایگریکلچر ٹریکٹرز, اس کو ہم نے نہیں اس پہ سیلز ٹیکس لگنے دیا. فرٹیلائزر, آپ کو معلوم ہے کہ فرٹیلائزر کے اوپر ہم جناب سیلز ٹیکس لگاتے ہیں اور آگے جو فارمر ہے وہ صرف 2% دیتا ہے, تو اس کا ایک درمیان بہت بڑا گیپ ہے جس کو ہم ریفنڈ کرتے ہیں, تو اس پہ بھی نہیں لگنے دیا. انپوٹس آف فرٹیلائزر سیکٹر, پیسٹیسائڈ ایک بہت بڑا آئٹم ہے. یوزڈ کلوتھنگز اینڈ فٹ ویئر, پرانے جو کپڑے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے وہ ٹیکس نہیں لگنے دیا. اور سینما کی جو اکوپمنٹ ہے اس کو بھی نہیں ہم نے لے لی. تو یہ جو اگر آپ دیکھیں کہ جتنا ہم نے واویلا مچایا ہوا ہے پریس میں بھی آج ادھر بھی, تو یہ گیم جو ہے اگر یہ فرض کریں یہ کامن مین کے لیے 2 بلین کی گیم ہے, اور ہم ٹوٹل جو ہمارا سیلز ٹیکس جو ہے وہ مطلب میرے خیال میں 25 سے 30
2500 سے 3000 بلین کا ہے، اس سے بھی میرے خیال میں تھوڑا کتنا ہوگا جی اس وقت؟ سر 3 ٹریلین 3 ٹریلین کا ہے، اس میں 2 بلین، تو یہ کون سا ایسی طوفان آ جائے گا اس کے اوپر مہنگائی پہ 2 ارب روپے سے؟ اور اگر دوسرا کیا جائے کہ جی ہاں امپورٹڈ جو ہے یہ آئٹم جو ہیں جو کہ عام آدمی کے لیے یہ اپر کلاس کے لیے ہیں، جس میں امپورٹڈ میٹ ہے، امپورٹڈ فش ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ 71 ارب روپیہ جو ہے، تو اس میں مطلب وہ کامن مین کے اوپر کیوں بوجھ پڑے گا؟ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کیا، ہم نے کس چیز کو نکالا بیچ میں سے، ہم نے 700 ارب روپیہ انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی، اس کو 343 پہ لے کے آئے، اور اس کے بیچ میں نے آپ کو بتایا ہم ریفنڈ کر دیں گے اور ایڈجسٹ بھی کر دیں گے اگر کسی کے، تاکہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں نہ ڈیپینڈ کریں ایف بی آر پہ، آٹومیٹکلی وہ ایڈجسٹ کر لیں۔ تو یہ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ٹیکسز کے اوپر۔ سو یہ کوئی ایسی ہم نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے جو ہے کہ غریب آدمی پہ بوجھ پڑے۔ ہاں یہ ہم نے ڈاکومنٹیشن کے لیے جو ان کی بات تھی وہ بالکل اس میں وزن تھا، اور وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے۔ اب باقی دوسری بات آ گئی، اور وہ ہے اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کی۔ اور اسٹیٹ بینک کے امینڈمنٹ کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو پی ٹی آئی ہے اس کا منشور میں ہے کہ وہ انسٹیٹیوشنل جو ہے لوگوں کو اتھارٹی دینا چاہتی ہے، انڈیپینڈنس دینا چاہتی ہے، تاکہ انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ مضبوط ہوں۔ اور جب تک انسٹیٹیوشنز کو آپ ان کے اختیار جو ہیں وہ ان کو نہیں دیں گے اور ان پہ انٹرفیئرنس کرتے رہیں گے تو وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہوتے۔ تو اس زاویے میں جب یہ اسٹیٹ بینک کے بارے میں آئی ایم ایف نے بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جی آپ کا جو اسٹیٹ بینک ہے اس کو بہت بری طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ بری طرح کیا ٹریٹ کیا جا رہا ہے؟ جب بھی جس حکومت کی مرضی آتی ہے وہ جا کے بورو کر دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ بورو کر لیتے ہیں اور 0 ریٹ پہ ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو پیسے وہ دیتے ہیں وہ پروفٹ میں واپس آ جاتا ہے، تو 0 ریٹ۔ تو یہ تو ایسے ہے جیسے وہ نوٹ چھاپنے والی بات ہے، وہ نوٹ چھاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ پیچھے ابھی تک بھی 6.4 ٹریلین جو ہے ابھی تک اسٹیٹ بینک کا ہم نے دینا ہے، اور یہ جس وقت یہ حکومت آئی تھی وہ میرے خیال میں جو نمبر تھا وہ تقریباً 7 سے 8 ٹریلین کا تھا۔ تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ انفلیشن بڑھتی ہے، انفلیشن بڑھتی ہے تو آپ کو معلوم ہے سب پہ وہ ٹیکس ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ بورو نہیں کریں گے اسٹیٹ بینک سے، اور آپ تو 2.5 سال ہو گئے ہیں اس حکومت کو، اور اس حکومت نے اسٹیٹ بینک سے ایک پیسہ بھی بورو نہیں کیا۔ تو یہ کہنا کہ یار خود مختاری جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی کہ ہم اسٹیٹ بینک سے پیسہ نہیں لے سکتے، ارے بھائی 2.5 سال سے تو نہیں لے رہے، کون سی ہماری خود مختاری جو ہے وہ انڈیپینڈنس سے وہ کمپرومائز ہو گئی ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز اس میں جو بل ہے اس کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمارا جو ان کا جو ایڈمنسٹریٹولی ہم ان کو ذرا انڈیپینڈنس دیں گے، وہ آپس میں اپنی تنخواہیں وغیرہ سیلریز وغیرہ وہ خود کر سکتے ہیں، ان کا بورڈ کر سکتا ہے۔ جو میں ابھی کہنا چاہوں گا وہ غور سے ہمیں سننا پڑے گا کہ اسٹیٹ بینک کے پاس اس وقت جو اتھارٹی ہوگی وہ ہوگی بورڈ کے پاس۔ ان کا جو نان ایگزیکٹو بورڈ ہے وہ سارے ڈیسیژن کرے گا، جس میں مطلب اپوائنٹمنٹس آف ڈپٹی گورنرز، باقی نیچے جو اور لوگ ہیں ان کی ریکمنڈیشن جو ہوگی وہ آئے گی ہمارے پاس، تو ہم اس کے بیسس پہ ان کو کریں گے۔ لیکن وہ بورڈ جو ہے پہلے انہوں نے ہمیں کہا کہ بورڈ بھی ان کے اپنا یہ جو وہ خود ہمیں ریکمنڈیشن دیں گے اور ہم اس کو اپروو کریں گے، جس میں ہم نے کہا یہ بالکل نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ خود اپنے آپ کو ریکمینڈ کریں اور ہم آپ کو اپروو کر دیں۔ تو وہ جو بورڈ ہے وہ حکومت پاکستان نامنیٹ بھی کرے گی اور اپروو بھی کرے گا، پریزیڈنٹ اس کو اپروو کرے گا۔ تو جو ایک قسم سے جو اتھارٹی ہے اسٹیٹ بینک کی وہ بورڈ کے پاس ہوگی، اور بورڈ جو ہے اپوائنٹ کرے گا حکومت پاکستان۔ تو یہ جو ہے یہ اب ہم بھی نکال دیں گے، ہم نے جا کے اپنی انڈیپینڈنس بیچ دی کسی کو۔ تیسری چیز جو ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اپنا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، یہ اب پارلیمنٹ کو بھی جواب دہ ہوگا، ان کی اسٹینڈنگ کمیٹیز کو، وہ جا کے ڈائریکٹلی جو ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو۔ تو یہ تو پارلیمنٹ کی ہم نے جو خود مختاری کو تقویت دی۔ تو
یہ بھی ایک چیز پازیٹیو ہے. اب جو چیز ایک دو چیزیں جو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نہیں کر سکتے, اور وہ میں نے ایک تو کہہ دیا بورنگ نہیں کر سکتے آپ ان سے, اور دوسرا انہوں نے ایک فسکل اینڈ مانیٹری بورڈ ہوتا تھا جس میں وزیر خزانہ جو تھا اس کا چیئرمین ہوتا تھا اور گورنر اس کا ممبر ہوتے تھے, تو 2-3 لوگ اور بھی ہوتے تھے. تو وہ انہوں نے کہا اس کو نہ کریں, اس میں جو ہے وہ اسٹیٹ حکومت اپنا جو فنانس منسٹر کا کیونکہ وہ سینیورٹی ہوتی ہے, تو اس کو ایک قسم سے انفارمل رکھ لیں کہ وہ آپس میں مشاورت آپ کریں گے, تو اس کو فارمل ایک کوئی ادارہ نہ بنا دیں. اس میں میں تو خیر چاہ رہا تھا کہ یہ ایک کوئی نہ کوئی فارمل چیز ہو جائے, لیکن انہوں نے کہا جی یہ تو آپ بیسیکلی ایک ہی ملک میں رہ رہے ہوں گے تو آپ اس کو مشاورت کر سکتے ہیں ایک دوسرے کا. میرا خیال میں کہ اگر بورڈ ہمارے پاس ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور وہ ہم نے اپوائنٹ کر رہے ہیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تیسری جو چیز انہوں نے جو اور چیزیں کرنے کی کوشش کی اور جس کو ہم نے ریزسٹ کیا وہ یہ تھا کہ ان کو امیونٹی ہو جائے, پروسیکیوشن کی امیونٹی ہونی چاہیے. وہ جو چیز کریں وہ بیسیکلی نہ نیب نہ کوئی اور ادارہ نہ کوئی عدالت ان کو وہ کر سکے. وہ ہم نے بالکل ہم نے کہا یہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے. اس طرح کی 3-4-5 چیزیں ہم نے بالکل ہٹا دی. ہم نے پچھلے ڈرافٹ جو پچھلی دفعہ کیبنٹ نے اپروو کیا تھا اس سے اس دفعہ ہم نے وہ ختم کر دی. تو اور ہم نے کہا نہیں آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا سکتی اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہم نہیں کریں گے. لاسٹلی میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس کے اوپر کہ یہ دیکھیں بورڈ ہمارے پاس ہے, اس کے بعد یہ تو سمپل میجورٹی یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہو رہی, یہ سمپل جو ہے یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر سمپل میجورٹی کے ساتھ ووٹنگ کرے گا. اور اگر فرض کریں ہمارے خیال میں اگر یہ اسٹیٹ بینک ہمارے سے ہاتھ سے نکلنے کی کوشش کرے گا, حالانکہ ہونا نہیں چاہیے, تو ہم ایک سمپل میجورٹی کے ساتھ جا کے وہ ختم کر دیں گے اس کی جو اٹانومی. وہ کوئی کیا مسئلہ ہے. تو اس لیے ابھی جو لوگوں نے ہم کہا ہوا ہے اور یہ واٹس ایپ چل رہے ہیں کہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کر دی ہے وغیرہ وغیرہ, تو میرے خیال میں یہ اس ساری چیز جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا ہے اس کی یہ ڈاکومنٹیشن بھی آپ کو مل جائے گی, آپ دیکھ لیجئے گا. تو یہ ایک قسم کے معنی نہیں رکھتی. انڈیپینڈنس جو ہے یہ اس کے باقی جو دنیا کے جو ہے آپ کے سینٹرل بینکس ہیں وہ کافی وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, اور جس نے ان کو انڈیپینڈنس نہیں دی ان کا پھر انہوں نے خمیازہ بھگتا. آپ نے دیکھا ترکی کے بیچ میں پریزیڈنٹ اردوان نے مطلب ان کی بات نہیں سنی, تو انہوں نے دیکھیں ان کا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ, ان کی انفلیشن کدھر جا رہی ہے, ان کے مطلب ریزروز افیکٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. سو اس لیے اگر آپ اچھے ملکوں کے سینٹرل بینک دیکھیں تو ان میں کافی انڈیپینڈنس ہے, اور ہم نے کوئی ایسی یونیک چیز نہیں کی. اور یہ کہنا کہ وہ ہمارے بالکل ہاتھ سے وہ مادر پدر آزاد ہو گئے, تو میں نے آپ کو بتایا وہ کیوں نہیں مادر پدر آزاد. وہ حکومت پاکستان کے ہی ایک ادارے ہوں گے, اور ٹھیک ہے ان کو انڈیپینڈنس ہے, ایڈمنسٹریٹو انڈیپینڈنس وغیرہ ہم دیں گے, بس وہ کافی ہے. تو میں ادھر ختم کرنا چاہتا ہوں, سوال وغیرہ ہوں تو پلیز میرے سے پوچھیں. سر یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان میں جو مقامی دودھ ہے جو ڈبوں میں پیک ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے متعلق آج کیا فیصلہ کیا گیا ہے, اور اس طرح جو مقامی طور پر جو مسالے ہیں ان کے اوپر جو ہے سیلز ٹیکس میں کیا فیصلہ سارا ہے وہ تو اس میں تو کوئی ٹیکس نہیں ہے یار, بتائیں. جی سنگل آئٹم اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ اس طرح تو ایگزیکٹلی نہیں ہوتا, لیکن جو ملک ہے اور پیک ملک اس پہ آئی گیس ریڈیوس ریٹ ہے, اس کو ہم نے بالکل ڈسٹرب نہیں کیا. وہ ہے نا چیز بٹر کریم وہ باہر امپورٹڈ ہے. وہ تو فائنانس منسٹر صاحب نے کہا وہ سارے کا سارا جو امپورٹڈ آ رہا تھا برانڈڈ آ رہا تھا ہائی اینڈ آئٹم تھا, اس کو لگژری آئٹم تھا, اس کو ہم نے ٹیکس کیا. ان کے باقی یہاں کا کچھ نہیں کیا. سر دو چیزیں کر ایکسپلین کریں کہ آپ نے جی ایس ٹی کا بتایا 343 بلین کا, اس کے علاوہ انکم ٹیکس بھی ہے بل کے اندر, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی ہے, اور آئی سی ٹی کی سروسز کا بھی ہے. بہت ملا کے سارا ٹوٹل کتنا؟ نہیں یہ میں اب سارا کچھ ہی ملا کے 343 کی میں بات کر رہا ہوں. اور کیبنٹ نے کوئی چیز وڈرا کی ہے آج؟ کچھ نہیں کیا, بالکل نتھنگ. وہ بھی لگ گیا 10 سے 15% ہو گیا. وہ ہو گیا. سر دو تین سوال ہیں چھوٹے چھوٹے. ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ 2 ارب کا ہے اور اس کا اتنا امپیکٹ نہیں آئے گا. سر پاکستان میں ہم تو کافی عرصے سے آپ بھی ادھر دیکھ رہے ہیں, اب بھی دیکھ رہے ہیں,
जो कास्ट ऑफ लिविंग जब एक सरमायादार की बढ़ती है तो वो आसान होती है, और आप तो इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड बैठे हैं, अभी इनकी जो हालत है इलेक्टेड की वजह से नहीं, अवाम के पास नहीं। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या मतलब? सर हर बंदे की एक कास्ट ऑफ लिविंग होती है, और ये पाकिस्तान में होता नहीं देखो इसमें देखो एक्सप्लेन, देखो यार बात करनी है ना तो हम आपस में उस तरीके से करें। नहीं कॉस्ट ऑफ लिविंग देख नहीं आप पहला सवाल है, मैं तो पहले सवाल को समझूँ ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग जो बढ़ेगी वो इन्फ्लेशन से बढ़ेगी ना, तो इन्फ्लेशन से तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ती है। आज सवाल जो मैं जिधर है वो ये है कि क्या हमारे ये जो मेयर्स हैं इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 अरब रुपए पे हमने थोड़े ज़्यादा टैक्स लगा दिया, वो सेल्स टैक्स लगा दिया है, और उसके ऊपर और बाकी जो जिस पे हमने लगाया 17 मतलब 71 अरब रुपए में से 69 अरब हुआ है, वो हैं जो लग्जरी आइटम्स हैं, और दूसरे जो मैंने आपको अभी लिस्ट कर दिए हैं उससे तो मतलब जिसकी बढ़ेगी, जो स्टेक खा रहा है या सामन फिश खा रहा है उसकी तो बढ़ेगी, लेकिन आम आदमी की तो नहीं बढ़ेगी ना। सर, जी अब बाकी दूसरी बात करें। सर एक तो मेरा फरूक साहब से भी सवाल है सर, जो केपी में हुआ मैंने खुद वहाँ से प्रोग्राम किया, लोगों का ज़्यादा कंसर्न इन्फ्लेशन था। इसके बाद जो इन्फ्लेशन आएगा, आपने इलेक्शन भी लड़ा, आर यू रेडी टू फेस दिस सिचुएशन? तो मैं आपको जवाब उसका ये दे रहा हूँ ना कि भाई कौन सी इन्फ्लेशन बढ़ेगी 2 अरब रुपए से, कौन सी देखे ना आपने इस चीज़ को एक ऐसे वो कर दिया है कि यार ये एक सुनामी आने वाली है। मैंने तो आपके सामने नंबर्स रख दिए, तो मुझे बताएं 2 अरब रुपए पे कौन सी सुनामी आएगी। तो जब वो आप उसको लिंक करने की कोशिश करें, बिकॉज एक सवाल बनाना चाहते हैं आप, तो सवाल आपने बना दिया, मेरा जवाब उस पर ये है, और ये भी जवाब देंगे मैं जवाब। अरे भाई वो इलेक्शन जिस वजह से है, ये जो इन्फ्लेशन हो रही है वो 4 चीज़ों की वजह से हो रही है। आपका पेट्रोल जो है वो $42 पर बैरल से 87 पे चला गया। आपका खुर्दनी तेल जो है वो $700 पर टन से $1400 पे चला गया। आपका कोयला जो था वो 70, 80 या $90 पे था, वो $240 पे चला गया। और ये आपका स्टील, ये 4-5 चीज़ों से आपका वो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, वो जिस वक्त इन्फ्लेशन कम हो जाएगी आपकी बेसिकली ये सारा कुछ भी ठीक हो जाएगा। जी और मैं आप 2 सवाल हो चुके, इसलिए आप प्लीज के ऊपर बजट के अंदर कुछ रिलीफ दिया गया था, किसमें? गाड़ियों के ऊपर, लेकिन इस बार आपने इसके अंदर कितना टैक्सेस में इजाफा किया, कितने एग्जम्पशन इसमें? दूसरा ये कि अगर 20 से एक दफ़ा अगर सवाल पूछें पर वापस फिर पूछ लें, एक दफ़ा पूछे ना, फिर मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं भूल जाता हूँ। अच्छा देखिए जी, आपको जो उसमें ऑटोस के ऊपर टैक्सेस के ऊपर कोई IMF का ताल्लुक नहीं है। इसमें जो हमने रिलीफ दिया था वो रिलीफ जिस तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह वगैरह पे हैं, लेकिन अब हमने ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की वजह से, ट्रेड डेफिसिट की वजह से, हम जो लग्जरी गाड़ियां हैं उस पर हमने टैक्स बढ़ाने हैं, वो हम बढ़ा रहे हैं, और वो इसमें भी आ जाएगा। क्योंकि हो ये रहा है कि लोग जो हैं, जैसे हम लोगों ने वो टैक्स कम वगैरह किए, उन्होंने अपनी गाड़ियाँ बेचनी, पेट्रोल वाली बेचना शुरू कर दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने जो उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो IMF ने कोई हमें कज़न इस पर नहीं दी। नहीं, दूसरा सवाल वो पूछना चाह रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये कि आप कह रहे हैं कि $2 बिलियन से कोई सुनामी या महंगाई का तूफान नहीं आएगा। 2 बिलियन रुपए, 2 बिलियन रुपए से, लेकिन ये बताइएगा कि 22% जो है वो SPI हो चुका है, और डबल डिजिट में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, मुसलसल दूसरे बार इस बार भी कह रहे हैं कि दिसंबर में भी डबल डिजिट में होगा। तो जो बुनियादी जो आपको टारगेट दिया था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसमें आप किस हद तक सच्ची हुए या नहीं हुए? देखें, ये बड़ी अच्छी बात की, ताकि ये मुझे एक दफ़ा किसी और ने भी ये सवाल किया था। सिर्फ बात इतनी है कि आप मुझे कह रहे हैं ये 18.5% इस वक्त है जो आपकी SPI लेटेस्ट है, एनुलाइज जो है 18.5 या 19%। SPI जो है इज़ नॉट द टोटल इन्फ्लेशन ना, आपकी इन्फ्लेशन तो 11.5% है ना, और 11.5% के बीच में अगर ये 4 आइटम मैं जो आपको बता रहा हूँ, पेट्रोलियम वगैरह, जिसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि आपकी पेट्रोलियम की प्राइस ऊपर गई तो ट्रांसपोर्ट की प्राइस ऊपर चली जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कोयला जो है वो महंगा होता है तो सीमेंट महंगा हो जाता है, स्टील आता है तो घरों की वो महंगाई हो जाती है। तो वो है 11.5%। 11.5% को आप ज़रा इस तरह देख लीजिए कि शौकत नहीं तो चलें फेल हो गया, लेकिन अमेरिका जिसकी इन्फ्लेशन 1% थी,
جو 1.25% تھی آج 6.8 ہے، تو وہ بائیڈن بھی فیل ہو گیا. اس کے بعد وہ جو جانسن ہے اپنا یو کے والا، اس کی جو انفلیشن اس وقت چل رہی ہے وہ 5.5% چل رہی ہے، اس کی بھی 1% سے کم ہوتی تھی. یہ اور جرمنی میں بھی یہی ہو رہا ہے. اس کے یہ باقی ملک ہیں ان کے ساتھ، تو تم اگر وہ فیل ہو گئے تو میں بھی فیل ہو گیا. ارے بھائی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہتھیار ہیں وہ ہتھیار ہیں کہ میں نے لوکل انفلیشن کو کرنا ہے. لوکل انفلیشن یہ آپ کی ہے، اس میں ایس پی آئی جو اس دفعہ انکریز ہے اس میں آپ کے یہ ویجیٹیبلز وغیرہ کی صرف 0.03% انکریز ہوا ہے، اور اس وقت انینز وغیرہ 25% پچھلے سال سے قیمتیں کم ہیں. تو وہ ہمارے اس میں یہ 3-4 آئٹم جو ہیں. نہ میرے پاس تیل ہے تو میں تیل کا کیا کروں، ختم کر دوں، مطلب امپورٹ کرنا بند کر دوں، یا خوردنی تیل کو بند کر دوں، یا سٹیل کو بند کر دوں، یا کوئلے کو بند کر دوں. تو وہ اور کیونکہ دوسرے لوگ بھی ان کے اوپر بھی یہی ہوا ہے، تو میرے خیال میں آپ میرے اوپر ذرا ہاتھ ہلکا رکھیں جناب. جی آپ جی فارما سے ریلیٹڈ ہے کہ فارما کے اوپر آپ نے 160 بلین کے جو ہے نا وہ ایگزمپشنز ختم کی. تو فارما کی جب آئے گی تو اس کا امپیکٹ کیا فارما کی جو میڈیسن سے ان پہ آئے گا، کیونکہ ریفنڈ تو بعد میں ہونا ہے، ریفنڈ کی آپ نے بتایا کہ ریفنڈیبل ہے، لیکن اس کا امپیکٹ کیا فارما کی میڈیسن پر تو ڈائریکٹلی وہ تو نہیں کر دیں گے. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی. اس کے اوپر میں نے جو بنائی ہوئی ہے آپ اس کے کاپیز وغیرہ لے لیجیے گا. دیکھیں فارما کے اوپر جو ہے وہ پہلے سیلز ٹیکس امپورٹ پہ نہیں لگتا تھا، لیکن پیکیجنگ پہ لگتا تھا. پیکیجنگ کا تھا وہ 35 سے 45 ارب روپے کا تھا، وہ لگتا تھا. اب ہم نے وہ بھی اڑا دیا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے، پہلے وہ دیں گے 17%، اس کے بعد جیسے وہ دوائی وغیرہ بنا کے اور جتنا بھی پیریڈ ہے اس کا تو کاسٹ تو آئے گی ان کو، مطلب وہ فنڈنگ کاسٹ تو آئے گی، لیکن اس کے بعد وہ 7 دن کے اندر وہ جا کے لے لیں گے ریفنڈ. اور 7 دن میں اگر ان کو ریفنڈ نہیں ملے گا وہ اپنی ایڈجسٹ کر دیں گے، اور اپنی انکم کے اگینسٹ بھی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. تو صرف کاسٹ کیا آئی ان کی، وہ جو فنڈنگ کاسٹ ہے جب ان کو لگے گا اور جس میں وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں وہ آئے گی. اب اس کا فائدہ کیوں نہیں بڑھے گی آپ کی بجلی کی اپنا میڈیسنز کی قیمت؟ وہ 35 سے 45 ارب روپیہ جو ہے نا، جو ہم ان کو پہلے چارج کرتے تھے وہ آگے نہیں چارج کر سکتے تھے، بیکاز آگے والا کوئی دیتا نہیں تھا، وہ اب ان کو نہیں چارج ہونا پڑے گا. اس کا مطلب دوائیوں کی قیمتیں کم ہوں گی، بڑھیں گی نہیں، بیکاز یہ ہم نے سارے کے ساروں پر ہم نے ان کو وہ ریفنڈ دے دیا ہے. اچھا جی آپ پلیز ادھر. سر میرا سوال آپ سے تھا، جتنا بھی آپ نے بھی کہا کہ پرپز اس کا تھا ڈاکومنٹیشن آف اکانومی ہے، ریونیو جنریشن نہیں ہے، تو ہمیں اس کا پہلے خود کیوں خیال نہیں ہے کہ ڈاکومنٹیشن پہلے ہی کر لیں؟ آئی ایم ایف کے دباؤ میں آ کے یہ سارا جو فیصلہ کیوں کرنا؟ 10 دفعہ ہم نے کوشش کی ہے. نہیں ایک دفعہ ایک پہلا سوال کر لیں، پھر میں نے تو ہمیشہ کہا دوسرا بھی کر لیجیے گا. 10 دفعہ کوشش کی ہے. میں جب یہاں پہلے منسٹر تھا تو میں نے تو کر کے گیا تھا کہ یہ جو ہے آپ کو یہ ایک قسم سے ہم ویٹ پہ چلے جائیں گے، یہ بالکل ویٹ پہ چلے جائیں گے، بیکاز ایک دفعہ ڈاکومنٹیشن پوری ہو گئی تو وہ پوری کی پوری چین ہے، وہ ویلیو چین جو ہے وہ ٹیکس دے گی اور دوسرے سے ریفنڈ لے گی. تو یہ جو ہے یہ تو جناب 2010 کے جون میں ہو جانا چاہیے تھا. اس کے بعد کئی اور اٹیمپٹس ہوئے. وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ اس لیے مجھے آج چیئرمین صاحب کہہ رہے تھے کہ جو آج ہم یہ کام کر رہے ہیں اس کے ہمارا اوپر ویسے تو امپیکٹ نہیں آئے گا، لیکن ڈاکومنٹیشن کے اوپر جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہسٹورک ہوگا. اور ہوا کیا کہ جس کا یہاں بس چلتا تھا، کیونکہ کسی کا زور نہیں ہوتا تھا، کوئی پروگرام نہیں ہوتا تھا، اس کے بیسس کے اوپر وہ اپنی چیزیں جو ہیں ایگزمپٹ کروا کے بیٹھے رہتے تھے اور ٹھیک ہے عیش کر رہے ہیں. لیکن میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ اگر ہمارے اوپر یہ آئی ایم ایف نے یہ نہ قدزن لگائی ہوتی تو آئی کین اشور یو ہماری بھی پولیٹیکل پارٹی والے جو ہوتے وہ بھی یہ کہتے کہ اس کو رہنے دو فی الحال. تو یہ اچھی بات ہے، ان کے اگر پریشر سے بھی ہو رہا ہے، افیکٹ نہیں آ رہا کامن مین پہ، تو یہ چیز ہو جانی چاہیے. بیکاز افیکٹ لانگ رن میں سر کیا ہوگا؟ لانگ رن میں یہ ہوگا کہ آپ کے یہ ٹیکسز زیادہ ہوں گے، انکم ٹیکسز بڑھیں گے، انکم ٹیکسز وغیرہ ڈاکومنٹیشن کی زیادہ بڑھیں گے، اور ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھے گی، اور وہ ہمارے لیے خوش آئند چیز ہوگی. جی آپ دوسرا سوال. جی آپ نے کہا کہ سارے کے سارے اتنے ٹیکسز نئے آئے ہیں، بہت کم ہیں، جو آئے بھی ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں یا ریفنڈ مل جائیں؟ بالکل صحیح. اس وقت آن گراؤنڈ سچویشن یہ ہے، ریفنڈ لینا یا ایڈجسٹ کرنا ایکول ٹو امپاسبل. آپ کا ایف بی آر کا اسٹاف اتنا کرول ہے، بندہ دروازوں
دکھا دیتا ہے لیکن اس کو ایک پیسہ نہیں ملتا. اس کا سولوشن کیا؟ دیکھیں اس کا سولوشن جو میں نے کر دیا ہے نا ایڈجسٹیبل, وہ آٹومیٹکلی خود ایڈجسٹ کرے گا. اس نے ایف بی آر سے نہیں پوچھنا, اس نے کہنا یہ میری ٹیکس لائبلٹی کھڑی ہوئی ہے, یہ مجھے ریفنڈ چاہیے, وہ اپنی جو ریٹرنز بھیجے گا اس میں سے ایڈجسٹ کر کے دے دے گا. یہ میں نے جب چند اپنا بزنس مین سے بات کی تو انہیں کہا جی یہ اگر ہو گیا تو ہمارے لیے تو دس از ہیونس, بیکاز ان کو ان کے دروازے نہیں کھٹکھٹانے پڑیں گے. تو دا ویری فیکٹ از کہ نہ صرف یہ ریفنڈیبل ہوگا, یہ ایڈجسٹیبل ہوگا, اور یہ بہت بڑا ریولوشن ہے. یہ میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں, لیکن یہ لینا پڑے گا بیکاز لوگوں کی جو شکایات ہیں وہ آپ بالکل بجا فرماتے ہیں, ان کی شکایات ہیں, اور اسپیشلی انکم ٹیکس پہ بھی ہیں. اچھا جی سر, جس طرح بات کریں کہ 2 ارب کا صرف معاملہ ہے, عام آدمی پہ 2 ارب روپے کا امپیکٹ پڑ, تو اپوزیشن کو بھی بٹھا لیتے, اتنا ویلا نہ ہوتا ابھی جو سارے شور بچا پارلیمنٹ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اپوزیشن تو آپ کے علم میں ہے کہ آج شہباز شریف بھی لاپتہ تھے اور بلاول بھی لاپتہ تھے, اور وہ تو چاہتے تھے کہ ہم کسی طریقے سے جو ہے اس قانون سازی کو ہی روکیں گے, اس کو بل کا حصہ نہیں بننے دیں گے. چلیں جب آج فائنینس بل میں امینڈمنٹس پیش ہو رہی تھیں, اور یہ اکانومی کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ کرنے کے حوالے سے ہے, جس طرح شوکت ترین صاحب نے بھی کہا, اور یہ کوئی ایسی نئی بات بنی ہے جس کو ایک بہت بڑھا چڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے. کئی بار جو ہے وہ امینڈمنٹس سپلیمنٹری جو ہے وہ پیش ہوتی رہی ہیں. 9 بار جو ہے وہ پیپلز پارٹی آئی ایم ایف کے پاس گئی, 4 بار جو ہے وہ پی ایم ایل این آئی ایم ایف کے پاس گئی, بلکہ پیپلز پارٹی نے تو سب سے بڑا آئی ایم ایف کا جو ہے وہ $9 ارب کا پروگرام پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ لیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان تمام تر چیزوں کے باوجود ادراک ان کو بھی پتہ ہے کہ معیشت کے کو وہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے. $20 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, 15 دن کے آپ کے پاس جو ہے وہ ریزروز موجود تھے پیمنٹس کرنے کے آپ کے, اور جو اسحاق بیڑا غرق کر کے گئے تھے وہ سب کو پتہ ہے. اور یہ آن ریکارڈ کہتے رہے ہیں کہ یہ حکومت آئی ایم ایف کے پاس کیوں نہیں جا رہی, یہ لیٹ جا رہی ہے, ان کو پہلے آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. تو یہ جو دودھ اور شہد کی نہریں بہا کر اگر گئے ہوتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن پھر بھی ہماری وزارت خزانہ نے, حکومت نے, وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بھرپور کوشش کی ہے کہ عام آدمی کے اوپر جو ہے وہ اس کا کسی قسم کا جو ہے وہ بوجھ نہ ڈالا جائے, اور وہ فیکٹس اور وہ حقائق انہوں نے آپ کے سامنے پیش بھی کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر اب اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ وہ بجائے آ کر کوئی دلیل کے ساتھ بات کریں, لیکن جو آج انہوں نے رویہ اختیار کیا پارلیمنٹ کے اندر, ایوان کو مچھلی منڈی بنائی رکھا, طوفان بدتمیزی کی رکھی, اور لیڈر لیس اپوزیشن تھی, کوئی ان کا لیڈر وہاں پر موجود نہیں تھا, بند کمروں میں بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. جب موقع کے اوپر معاملہ آتا ہے تو اس وقت شہباز شریف بھی لاپتہ ہوتے ہیں, بلاول بھی لاپتہ ہوتے ہیں. میں سر اس کا جواب ذرا تھوڑا ایک دیکھیں, میں کچھ اس پہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں بات سی یہ ہے کہ یہ ایک ایسا یہ دونوں جو ہیں یہ ایسے ڈاکومنٹس تھے جو کہ ہم ان میں اوپن ڈیبیٹ نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی اگر ان کے ساتھ ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے تو اس سے یہ تھا کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ آؤٹ ہو جاتی, اور یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتا. وہ کہتے ہیں یار تم اپنا کم از کم کیبنٹ وغیرہ سے اپروو کر کے کرنا, تو اس کی وجہ سے تو لیکن کچھ نہیں بگڑا نا. آج ہم نے لے کیا اور اس کے ساتھ پورا ڈسکشن کریں گے, ان کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں گے, ان کو سمجھائیں گے بھائی یہ ایسی بری چیز نہیں ہے. تو دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں مشاورت ہر چیز میں کرنی چاہیے, لیکن اس کا صرف ہمارا یہ تھا کہ یہ ہم کیونکہ یہ جو ہے آئی ایم ایف کے 2 بلز ہیں, جیسے ہی ہم نے ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی تھی یہ اس وقت پوری اس میں آئے, اور یہ ہمارا کا سارا جو ہے نا یہ پروسیس ہی ختم ہو جاتا. آپ کو معلوم ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ اس اکانومی کے لیے امپورٹنٹ ہے. یہ $1 بلین امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ ان کی جو ایک قسم سے سٹیمپ ہے اس کی وجہ سے ورلڈ بینک ساتھ آتا ہے, ایشین ڈیولپمنٹ بینک ساتھ آتا ہے, ملٹی لیٹرل جو باقی بائی لیٹرل ہوتے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں. جی لاسٹ جی سوال. دیکھیں انہانس ڈیوٹی تو ہوئی نہیں ہے نا, یہ تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. ایگزیمپشنز ہم نے وڈرا کی ہیں, کوئی ڈیوٹی ہم نے نہیں لگائی.
ہم نے ان کو جو زیرو ریٹڈ تھے جس کے کم وہ سیلز ٹیکس تھا اس کو ہم نے سیلز ٹیکس ریسٹور کیا ہے. وہ یہ آپ کو بالکل دے دیں گے, سارے کے سارے آئٹم دے دیں گے, بلکہ یہ کریں گے کہ یہ بیٹھ کے ایک ڈیٹیل آپ کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کر لیں گے, تاکہ پہلے دے دیں گے پھر اس کے بعد آپ کے جوابات بھی دے دیں گے. دیکھیں ہم کسی چیز ہمیں چھپانی نہیں ہے. اینڈ شوکت ترین یو نو کہ میرے بیسیکلی میں کسی چیز کے لیے میں چیزیں چھپاؤں گا. تو میں تو اس لیے بیٹھ کے یہاں تو ایک ایک آئٹم کرنے سے رہا. تو یہ ہمارے چیئرمین صاحب ہیں, یہ انشاءاللہ پریس کانفرنس آج یا کل میں کر لیں گے, اور آپ کو یہ پہلے یہ ڈاکومنٹ دے دیں گے کہ کیا کیا ہوا ہے, اور یہ اس کے بعد آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیں گے. جی بول دو. ہاں بولو. آپ نے وہ جو 343 کا بریک اپ دیا وہ سارا جی ایس ٹی والے دیا, کائنڈلی نمبرز کو دوبارہ دیکھتے ہیں کیونکہ موبائل ودہولڈنگ ٹیکس کا امپیکٹ 5.5 ارب لے گئے, ایف ٹی ٹی کا بھی امپیکٹ. دیکھیے سر آپ فرمائیں تو آپ اس کو دیکھ لیجیے نمبر. سر آپ فرمائیں کہ غریب کی کسی آئٹم کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں لگایا. سر جو سیریلز ہیں اسی طرح آپ کی سیریلز امپورٹڈ نہیں, امپورٹڈ کچھ نہیں سر, نہیں امپورٹڈ ادروائز جو سیریل دیا ہوا ادھر کے وہ نہیں, اس پہ نہیں لگا, وہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا. سر ایک لاسٹ ہے سر, تو جو ملک بھی ہے وہ بھی امپورٹڈ ہے, فارمولا ملک. جی سر بعض چیزیں سیریمونیل ہوتی ہیں ان کا امپیکٹ بڑا ہوتا ہے. جی کیسے؟ آپ کے انکم ٹیکس کی بعض ایگزمپشن ایسی ہیں جن کا امپیکٹ زیادہ آنا ہے لیکن آپ اس کو ختم کریں گے. آئی ایم ایف تیار ہے نہ آپ تیار ہیں. آپ کے ججز کو, آپ کے جرنیلوں کو, آپ کے وزراء کو, آپ کے پرائم منسٹر کو, اس قسم کے لوگوں کو انکم ٹیکس کی ایگزمپشن حاصل ہے. آپ یہ تمام جی ایس ٹی کھانے پینے کی تو آپ نے ہٹا لیے, یہ ایگزمپشن کیوں نہیں ہٹا؟ نہیں ان کے کیا ان کی سیلریز وغیرہ کے جو کیا ہے جو ایگزمپشن وغیرہ ہیں؟ جی اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ زیادہ آئے گا, لیکن وہ آپ اس کو ہٹانے کو کیوں تیار ہیں؟ دیکھیں بات صرف اتنی ہے کہ اس وقت ہم نے انکم ٹیکس کو ان کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں دی. ہم نے یہ کہا ہے, اور میں آپ کو یہ سیدھا کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ پیرامڈنگ چاہ رہے ہیں کہ جو ٹیکس دے رہا ہے اس کے اوپر اور ٹیکس لگا دیں. آپ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں, لیکن میں جو یہ بتا رہا ہوں تو ہم نے ان کو کہا ہے ہم براڈننگ کی طرف جا رہے ہیں. میں جو 3 ملین میرے ان کا جو ٹیکس دیتے ہیں میں اس کو اٹھا کے میں لے کے چلا جانا چاہتا ہوں 10-15 ملین پہ, تو میں اس سائڈ پہ چل پڑا ہوں. تو اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم یہ جس وقت براڈننگ کریں گے تو اس وقت اس کے بعد یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ایکوٹی آنی چاہیے کہ بڑے کچھ لوگ ہیں جن جو ٹیکس نہیں دے رہے وہ بھی ہم لے کے آئیں گے, لیکن ون اسٹیپ ایٹ اے ٹائم. وہ کہتے ہیں روم واز نیور کانکرڈ ان ون ڈے. تو صبر کریں, انشاءاللہ سب ہوگا. ٹھیک ہے, تھینک یو جی. وہ چیئرمین صاحب تفصیل دے دیں گے, موٹی بات بتا دیجیے. میں ڈیٹیل پریس کانفرنس کر دیں گے. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, وزیر خزانہ شوکت ترین اور وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب پریس کانفرنس کر رہے تھے. اس نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ بل سے عوام پر بوجھ کی باتیں بے بنیاد ہیں, لوگوں پر ٹیکس کا بوجھ نہیں پڑے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے عوام اور غریب عوام پر بوجھ پڑے. بل میں 343 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے. 70 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ میں لگژری آئٹم تھے. مالیاتی ضمنی بل سے مہنگائی ہونے کی افواہیں پھیلائی گئیں جو کہ بے بنیاد ہیں. عام آدمی کے لیے صرف 2 ارب روپے کی ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی کی گئی ہے. چاہتے ہیں ملکی اداروں کو مضبوط اور خود مختار بنایا جائے. حکومت نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے عوام اور غریب عوام پر بوجھ پڑے. زرعی ادویات, کھاد اور ٹریکٹرز پر کوئی سیلز ٹیکس نہیں لگایا گیا. بالکل جی. آج اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں قومی اسمبلی کا ایک اہم اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ہم نے دیکھا کہ وزیر خزانہ شوکت ترین کی جانب سے مالیاتی ضمنی بل 2021 ایوان میں پیش کیا گیا. اس کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایکٹ ترمیمی بل 2021 بھی پیش کیا گیا. مزید کون سے بلز پیش کیے گئے, کیا تفصیلات ہیں, نمود مسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جان لیتے ہیں. نمود, آج اہم اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا, وہاں پر موجود تھے. اجلاس کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا اور کون کون سے اہم بلز ہیں جو پیش کیے گئے آج اجلاس میں. جی, آج کا جو اجلاس تھا اس لحاظ سے خاصا اہم رہا کہ آج قومی اسمبلی میں جو مالیاتی ضمنی بل ہے اس کو آج پیش ہونا تھا, جس کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے تقریباً جسے کہیں گے کہ میکسیمم ارکان ایوان میں موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا اہم بل اسٹیٹ بینک آف پاکستان ترمیمی بل 2021 پیش کیا. یہ دونوں بل وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایوان میں پیش کیے. ان بلوں کے حوالے سے اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ جو مالیاتی ضمنی بل ہے وہ قاعدے کے مطابق کمیٹی کو اگر نہ بھی بھجوایا جائے تو ضرورت نہیں ہے, جبکہ اسٹیٹ
बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल जो है वो मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ चूँकि मुतलका कमेटी फाइनेंस कमेटी है, फाइनेंस कमेटी ही इसके बारे में एक हफ्ते में रिपोर्ट देगी कि इस बिल को कैसे आगे ईवान में लाया जाए। आज के इजलास में दूसरा जो अहम चीज़ थी, क्योंकि जो ही जैसे ही इजलास शुरू हुआ तो इजलास शुरू होते ही जो वज़ीर आज़म के पार्लिमानी अमूर के बारे में बाबर अवान उन्होंने पहले एक करारदाद पेश की कि जिसमें उन्होंने वक्फा सवालात और जो नोटिस थे उसको आज ना लेने की दरख्वास्त की, जिसको ईवान ने मंजूर किया, जिसके बाद ये बिल पेश हुए। और जो आज तकरीबन 8 ऑर्डिनेंस हैं जो कि ईवान में पेश किए गए, जिसकी ईवान से मंजूरी ली गई, जिसमें जो कि सबसे अहम जो था वो तकरीबन तमाम ही अहम थे, लेकिन जो वफाकी हुकूमत अमलाक इंतज़ाम अथॉरिटी ऑर्डिनेंस था उसकी तोसी ली है। उसके साथ साथ कौमी असम्बली के में जो पहले पेश हुआ था इंतखाबात तरमीम सोम ऑर्डिनेंस 2021, उसके हवाले से भी पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आर्टिकल 89 की शिक 2 के मुताबिक दो के तहत उन्होंने इसके लिए 120 दिन की तोसी का वहाँ से इजाज़त ली है, जिसकी कौमी असम्बली ने इजाज़त दी है। इसके साथ साथ सरकारी इमलाक के जो तजावुज़ात के खात्मे का ऑर्डिनेंस था जो कि जारी किया गया था, उसके लिए भी आज तोसी दी है। और जो बरकी तवानाई की पैदावार, तहसील और तकसीम का इंज़बात का तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 था, जो पहले ऑर्डिनेंस था फिर तरमीम करके उसको पेश किया गया था, उसकी भी आर्टिकल 89 के तहत ही उसकी आज मंजूरी ली है कि उसमें तोसी की जाएगी। इसके साथ साथ जो सरकारी निजी शराकती अथॉरिटी जो बनाई गई थी उसका जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था उसके ऊपर भी आज जो कौमी असम्बली है उसने उसकी तोसी में मुद्दत की तोसी में की इजाज़त दी है। इसके साथ साथ तहकीकाती कौंसिल बराए आबी वसाइल समेत जो कौमी ग़िज़ाई जो तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से था जो ऑर्डिनेंस था जिसमें पाकिस्तान फूड सिक्योरिटी फ्लो एंड इंफॉर्मेशन से मुतल्लिक जो ऑर्डिनेंस था उसकी भी आज मंजूरी दी, जो उसके अंदर भी मंजूरी दी है कि वो मज़ीद 120 दिन जो है वो कायम रहेगा। इसके साथ साथ ये जो आज नमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए नमूद मुस्लिम पाकिस्तान टेलीविज़न के नुमाइंदा हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से, जो कि स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ और इसमें वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से मालियाती ज़िम्नी बिल 2021 जो है वो पेश किया गया और इस हवाले से आपको तफसीलात से नमूद मुस्लिम आगाह कर रहे थे। कुछ दीगर खबरों को भी इस खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे। आप इस हवाले से आपको बताते चलें कि जो बिल पेश किए गए हैं उन बिल की तफसीलात जो हमारे पास मौजूद हैं उसके अंदर आपको बताते चलें कि स्पीकर असद कैसर की ज़रिए सदारत इजलास हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट तरमीमी बिल 2021 पेश किया गया और इंतखाबात तरमीम सोम ऑर्डिनेंस 2021 में तोसी की मंजूरी भी दी गई, जबकि सरकारी इमलाक तजावुज़ात खात्मा ऑर्डिनेंस 2021 में मज़ीद तोसी की भी मंजूरी दी गई। बिल्कुल जी, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। प्रोग्राम से आपसे चाहेंगे इजाज़त। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिएगा पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।